السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کی تفسیر لی تھی، اس کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو مشرکہ عورت اچھی لگے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت سے لے کر آگے والی آیات جو ہیں اس میں قرآن کریم میں تفصیل سے نکاح اور طلاق کے احکامات بیان ہوتے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات میں سب سے پہلے خاوند بیوی آپس میں ایک دوسرے کی شریک حیات کی تلاش ہوتی ہے، بیوی اچھے خاوند کی تلاش میں اور خاوند اچھی بیوی کی تلاش میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو معیار دیا ہے وہ کس چیز کا معیار ہے؟ وہ ایمان کا معیار ہے، دنیا کے باقی ہر چیز کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے اسی آیت میں کہ کس لیے مشرکہ عورت سے نکاح سے منع کیا گیا، اور اس سے آگے مشرکہ مرد سے بھی نکاح سے کیوں منع کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی دعوت دیتے ہیں، ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ شریک حیات ایسا ہو جو نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہو۔ اور فرمایا کہ اگرچہ لونڈی ہو لیکن مومن ہو تو وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح میں دو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی پہلی جو تھی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ بھی لفظ عام تھا لیکن دوسری آیات میں اس کو خاص کیا گیا اہل کتاب کے علاوہ، جو یہود و نصارہ کے علاوہ مشرک عورتیں ہیں۔ لیکن جب مردوں کی بات آئی تو مردوں میں کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ نے جو یہاں پر حکم بیان کیا ہے وہ عام ہے، کہیں پر بھی اس کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ استثناء ہونے کا معنی کہ یہ تمام مشرکوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی طرح کا کافر کیوں نہ ہو، کسی طرح کا مشرک کیوں نہ ہو۔ اور اہل کتاب کی عورتوں سے جو اجازت دی گئی ہے نکاح کی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ بھی کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اور اہل کتاب میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترکہ ہیں، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، آخرت پر ایمان، نبیوں کے ایمان کے حوالے سے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کی مسلمانوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے چند مخصوص احکام میں ان کے لیے الگ حکم نازل کیا، ورنہ باقی یعنی کہ معاملات میں وہ کافر مشرکی ہیں، ان سے وہی معاملہ کیا جائے گا جو کسی کافر سے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک قابل غور چیز جس کا ہم ذکر نہیں کر سکے پہلے، وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ عورتوں کے سے جو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ضروری ہے کہ وہ واقعی عورت اپنے آپ کو یہودی کہلاتی ہو، وہ واقعی عورت اپنے آپ کو عیسائی سمجھتی ہو، عیسائی کہلاتی ہو، کیونکہ ہم آج اس الحاد کے دور میں ہیں کہ جب یہود و نصارہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی دین پر نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی دین کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر الحاد ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسے لوگ یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی دین سے منسوب نہیں کرتے اور اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ ملحد ہے، وہ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، نہ کہ ملحدوں سے۔ تو بات ہو رہی تھی مشرکوں کے حوالے سے، تو مشرکہ عورت جو ہے کہ اصل مشرک ہو یا کوئی کلمہ گو مشرک ہو، مشرک مرد جو ہے اصل مشرک ہو یا کوئی کلمہ گو مشرک ہو، حکم سبھی کے لیے عام ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر اور مشرک مرد جو ہے، مشرک جو غلام ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام جو ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو مشرک مرد جو آزاد مرد ہے تم کو اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی آزاد مشرک مرد کتنا بھی
اعلیٰ اسٹیٹس اس کا کیوں نہ ہو، اونچا خاندان کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، جو مومن غلام ہے وہ اس مشرک مرد سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین ایمان کو، عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے جنت، بخشش اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور بیان کرتا اپنے حکموں کو، اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پائیں۔ اس کے بعد کا درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں تم سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ حیض جو ہے ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس اعتزلوا، علیحدہ رہو، الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی جگہ سے، ولا تقربوهن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس اچھی طرح جب پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کو، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے بہت پاکیزہ رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور پیش کرو اپنے آپ کے لیے، اتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے، ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری، بشارت دو ایمان والوں کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کی وجہ جس طرح کہ صحیح احادیث میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اس کو یہودی جو ہے گھر کے ایک طرف نکال دیتے، اور جب تک اس کا حیض جاری رہتا وہ عورت وہاں الگ تھلگ رہتی، نہ اس کے کسی کے ساتھ میل ملاپ ہوتا گھر کے افراد میں سے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا، اس کا کھانا پینا، اس کی ہر چیز جو ہے الگ کر دی جاتی۔ اور اسے پتہ چلتا ہے یہودیوں کے دین میں، جو ان کا خود ساختہ من گھڑت دین ہے، کیا کیا انہوں نے اپنے اوپر تشدد اور سختیاں کر رکھی تھیں، اور بلکہ کس طرح سے ظلم و ستم کے انداز بھی چلتے تھے، اور عورت کو جو ہے کس طرح سے گھٹیا اور بیکار انہوں نے اور ایک نجس اور ناپاک چیز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے ان نجاستوں کو، ان قباحتوں کو ختم کیا جو ان کافروں کے، ان ظالموں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی، اسی میں سے یہ بھی تھا۔ تو آپ سے سوال کیا گیا عورت کے بارے میں کہ جب وہ اس ماہواری کے حیض کے دنوں میں ہو تو اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ حیض کا لفظی کے معنی حاض یحید، کسی چیز کا بہنا، اور عورت کے وہ ہر مہینے کے مخصوص ایام جس میں اس کا خون بہتا ہے، جو اللہ نے ایک فطری خون رکھا ہے اس کے اندر، تو وہ حیض ہے۔ اور اگر یہ خون جو ہے اس روٹین سے ہٹ کر ہو،
یعنی عام دنوں میں بہتا ہو تو پھر وہ اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، وہ بیماری کا خون ہے، وہ فطری خون نہیں ہے جو اللہ نے ہر عورت کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ ہے حیض، اور اس کے احکامات الگ ہیں اور ہر دین کے اندر ہیں، یہ صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ ہر دین میں ہی اس یعنی کیفیت کو ایک ناپاکی کے کیفیت سمجھا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا یہودیوں کی مثال دی ہے، اس سے بدتر جو ہے ہندوؤں کے ہاں معاشرہ ہے، ان کا معاملہ ہے کہ جب عورت کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ ناپاک اور نجس قرار دیا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی پھٹکنا ان کے لیے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان ساری قباحتوں کو ختم کر کے جو جس چیز کی ضرورت تھی صرف اسی حد تک اس کے احکام بیان کر دیے اور باقی چیزوں میں اجازت دے دی۔ تمہارے ویسے نے کہا بھائی تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن، کہہ دیجیے کہ حیض کیا ہے، وہ اذن، اذا کے لفظی معنی ہوتا ہے تکلیف، تو حیض تکلیف بھی ہے، اور اذا کے معنی ہوتا ہے بیماری بھی، اور حیض بیماری بھی ہے، اور اذا کے معنی ہوتا ہے گندگی، گندگی بھی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ تینوں چیزیں ہی یہ اس اذا کے لفظ کے اندر آتی ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو رب العالمین کی طرف سے ہے، کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، اللہ کے احکام میں، اور بندوں کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ بندے جو ہے کس طرح سے ان چیزوں کو بگاڑ کر ان چیزوں کو غلط انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جس کے غلط اثرات نکلتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتا ہے لیکن ایسے عظیم الفاظ کے ساتھ کہ جس میں اچھے پہلو ہوں۔ تو اذن کی تکلیف، بیماری، اور اس میں جو ہے گندگی کا پہلو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو عورت کے حوالے سے یہ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے عورت کو، اور عورت کے مزاج میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے، بیماری کی کیفیت بھی ہوتی ہے کسی حد تک، اور حیض کا خون ناپاک بھی ہے، کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک یعنی کہ تکلیف کی ناپاکی کی کیفیت ہے۔ تو پھر کیا ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پھر تم الگ رہو، علیحدہ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض، کس سے الگ رہو، فی المحیض حیض کی جگہ سے، یعنی حیض کی جگہ سے الگ رہو۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کی تفسیر میں کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ صرف اور صرف حیض کی جگہ سے الگ رہنے کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کو چھونا، بوس و کنار کرنا، اور حتیٰ کہ اس کے ساتھ لیٹنا، ساری چیزیں جائز ہیں۔ صرف ایک چیز جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، جس سے روکا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس حالت میں عورت سے صحبت کرنا، کہ جو حیض کی جگہ ہے تو اس سے منع کیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ورنہ عورت جو ہے وہ یعنی کہ گھر میں رہے گی اور گھر کے افراد اور خصوصاً خاوند کے ساتھ اپنا تعلق ہر چیز جاری رکھے گی سوائے ازدواجی تعلقات کے، سوائے مباشرت اور صحبت کے، باقی ہر طرح کے حتیٰ کہ بوس و قرار اور ملا ملانا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ساری چیزیں ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جس طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی آپ کی بیویوں میں سے، تو آپ اس کو ازار یا چادر باندھنے کا حکم دیتے اور اس کے ساتھ لیٹتے۔ یعنی یہ ہے اسلام کی عظمت کہ صرف وہ چیز، وہ جگہ جہاں پر یہ ناپاکی ہے، جہاں پر یہ گندگی ہے، یہ تکلیف کی کیفیت ہے، اس سے الگ رہو، کیونکہ اس حالت میں، حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت کرنا، صحبت کرنا، عورت کے لیے بھی اس کے نقصانات ہیں، اس کی جسمانی طور پر صحت کے اعتبار سے، اور مرد کے لیے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس میں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اس طرح کے نقصان کے پہلو ہوتے ہیں کہ جس کا کرنا جو ہے اس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے ان کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ چونکہ اس حالت میں عورت کے لیے بھی نقصان ہے صحبت کرنے کا، اور مرد کے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس کام سے روکا۔ اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افعلوا کل شیء الا النکاح، کہ جماع کے علاوہ، صحبت کے علاوہ تم ہر کام کر سکتے ہو، صحبت کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہو۔ مایا ولا تقربوهن حتى يطهرن،
اور جب وہ حیض کی حالت میں ہو ان سے الگ رہو، اور حیض کی یعنی جگہ سے الگ رہو، اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ اور قریب نہ جانے کا معنی یہ نہیں کہ عورت کے پاس ہی جانا، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ آپ نہ کہ صرف عورت کے قریب جاتے بلکہ عورتوں کے ساتھ لیٹتے بھی ایک ہی بستر میں، لیکن صرف جو ہے وہ صحبت کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو تقربوہن کا لفظ، لیکن اس سے علماء نے ایک جو چیز اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اس حالت میں صحبت کرنے سے، مباشرت جماع کرنے سے منع کیا، تو ایسی چیزوں سے بھی روکا جو جماع کے قریب تک ہوں، یعنی اس جگہ کے قریب تک ہوں، ان سے بھی دور رہنے کی، یعنی کہ اس بات کی تلقین کی گئی، اشارہ کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آدمی اس کیفیت میں جو ہے وہ اس گناہ کا کام کر بیٹھے، اللہ کی جو منع کردہ چیز ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس میں ولا تقربوہن، نہ ان کے قریب جاؤ، قریب جانے سے مراد یعنی حیض کی جگہ کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاک ہونے کا معنی کہ حیض کا خون بند ہو جائے اور یہ ماہواری کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یطہرن اور تطہرن، ہم دونوں لفظوں کے اندر فرق دیکھ رہے ہیں کہ یطہرن کے الفاظ تھوڑے ہیں، اس کے حروف تھوڑے ہیں، یطہرن اس کے حروف تھوڑے ہیں، اور تطہرن اس کے حروف زیادہ ہیں۔ زیادہ کہاں پر ہیں؟ جو ہا کے اوپر شد لگی ہے، اور جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اصل میں وہ دو حرف ہوتے ہیں، دو حرفوں کو ملا کر ایک بنا گیا ہوتا ہے، اور تطہرن کا جو لفظ زیادہ حروف پر مشتمل ہے، اسی طرح اس کے اندر معنی بھی زیادہ ہے۔ یطہرن کے اندر معنی تھا صرف عورت کا خون بند ہو جانا، حیض کا سلسلہ بند ہو جانا، ختم ہو جانا، اور تطہرن کے اندر ہاں وہ بھی ہے کہ حیض کا سلسلہ بھی، خون کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے، بند ہو جائے، اور ساتھ ہی اور جو ہے وہ غسل کر کے پاک بھی ہو جائے۔ تو اس لیے تطہرن کے لفظ کے اندر حیض سے بھی پاک ہونا ہے، حیض کا خون بھی ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے غسل کر کے بھی پاک ہونا، دونوں اس کے اندر آتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ تم ان کو، عورتوں کو ان سے صحبت کرو کہ جہاں سے اللہ نے تم کو امرکم اللہ حکم دیا ہے، اور حکم کے بارے اجازت دی ہے۔ اس آیت میں کیا ہے کہ جب عورت کو حیض ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم ان کو آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، امر ہے کہ جس کو ہر قیمت پورا کرنا لازمی ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی قاعدہ کلیہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب کسی منع شدہ چیز کے بعد حکم آتا ہے تو پھر وہ حکم فرض کی حیثیت سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلے وہ چیز جائز تھی تو حکم منع کی گئی، پھر حکم دیا گیا تو وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، وہ حکم صرف اس کے جائز ہونے کی حد تک ہے۔ اگر کوئی پہلے چیز سنت تھی پھر اسے روک دیا گیا اور پھر اس کو اجازت دی جا رہی ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ حکم جو ہے سنت کی حیثیت سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں غسل کر کے، فَأْتُوهُنَّ، تو اگر تم چاہو تو ان سے آپ صحبت کر سکتے ہو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حیض کی جگہ جہاں سے تم کو روکا تھا، اب تم کو اللہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ایسا کیوں حکم دیا اللہ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے۔ توبہ کرنے کا، پاک رہنے کا اس میں اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں، پاک رہنے کا تو کسی حد تک اس کی مناسبت نظر آتی ہے، لیکن توبہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز اس آیت میں ہم کو نظر آتی ہے کہ جس میں اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہو؟ ہاں، توبہ کا اس لیے حکم دیا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر اس حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، صحبت ہو جاتی ہے، جماع ہو جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، روکا ہے۔ تو اب جب یہ چیز ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہ ہوا تو گناہ سے کیا چاہیے؟ توبہ طیب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اسی رحمت ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے
تو اس پر مصر نہیں رہتے بلکہ اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کرنا، توبہ کرنے والوں سے محبت کرنا ہی حقیقت میں بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا آخرت کی ہر خیر و بھلائی مل جاتی ہے، اس کو اللہ کی بخش مغفرتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جنتوں کے وعدے اس کے لیے پورے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یحب المتطہرین، نہ کہ صرف توبہ کی بلکہ جو پاکیزہ رہنے والے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک آدمی ایک ہی وقت میں اپنے اندر کئی ایسے خصلتیں پیدا کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس وجہ سے بندے سے محبت کرے۔ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر دو خصلتیں ہیں، ایک بہت زیادہ توبہ طائب ہونا اور دوسرا پاکیزہ رہنا، اور یہ دونوں خصلتیں ایک ہی وقت میں جمع ہونا کوئی دور کی بات نہیں بلکہ عین ممکن ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ اور کتنی خصلتیں جو جمع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایک مومن مسلمان کو چاہیے ایسے طریقے دیکھے، ایسی چیزوں کو دیکھے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل ہو، توبہ طائب ہونے میں اور پاکیزہ رہنے میں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس حالت میں اگر کوئی آدمی ایسا کام کر بیٹھتا تو اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور اس چیز کا اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا صرف توبہ کرنا ہی کافی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور حکم ہے؟ اس ضمن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں عورت سے جمع کر لے، صحبت کر لے، تو 1 دینار یا آدھے دینار کا صدقہ دے۔ اور علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے، تو اور دلیل و حجت ہے، اس لیے کیونکہ ابن عباس ایسی چیز اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، اگر ان کی طرف سے بھی ہے، لیکن ہم نے جو روایت ذکر کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو خیر بات کر رہے تھے کہ اگر آدمی اس حالت میں یہ چیز کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ دینا چاہیے، اور وہ 1 دینار یا آدھا دینار ہے، اور دینار وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس اتنا جو ہے صدقہ دینا چاہیے تاکہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ مایا ولا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اور بیوی کو کھیتی کیوں کہا؟ کیونکہ جس طرح زمین سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ نے عورت کو اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین نباتات اگاتی ہے اور عورت جو ہے وہ انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی عورت کے لیے حقیقت میں بہت بڑا مقام اور شرف ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے عورت کو یہ منصب دیا کہ وہ آگے آنے والی نسلوں کو پیدا کرے، ان کو جنم دے، اور معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد جو ہے وہ پیدا کر سکے، اس کو جنم دے سکے، اس کو پیش کر سکے۔ تمہارے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح چاہو۔ اس آیت کے حوالے سے بھی شان نزول آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے یعنی کہ صحبت تو کرتا ہے، لیکن یعنی کہ آگے کی طرف سے نہیں بلکہ پیچھے کی طرف سے صحبت وہیں پر کرتا ہے جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن پیچھے کی طرف سے کرتا ہے، تو وہ کہتے کہ بچہ جو ہے بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت سے اس کی پچھلی جانب کی طرف سے جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ یہ جواب یہودیوں کا من گھڑ ایک ان کی بات چھوڑی ہوئی، تو اس پر جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی کو تم جس طرح چاہو، یہ نہیں کہ جہاں سے چاہو بلکہ جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور جس طرح چاہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کھیتی میں آنے کی، اور عورت میں کھیتی کی جگہ جو ہے وہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح زمین کھیتی کی جگہ ہے کہ جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، نباتات اگتی ہیں، ایسے ہی عورت کو اللہ نے کھیتی کا نام دیا، تو کھیتی کو وہاں سے آنے کی اجازت دی، وہاں سے آنے کا حکم دیا جہاں سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی یعنی کہ جو کھیتی بچہ پیدا کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ کوئی اور جگہ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ اور کئی ایک احادیث میں
ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے کہ جو عورتوں کے ان کے پخانے کی جگہ سے ان سے سلوت کرتے ہیں، ان سے میل ملاپ کرتے ہیں، اس کو جو ہے گھناؤنا جرم قرار دیا اور ایسا کام کرنے والوں پر لعنت ڈالی گئی۔ تو اس لیے یہاں اس آیت کے اندر بھی فاتو حرثکم انا شئتم، کہ آؤ اپنی کھیتی کو جیسے چاہو، یعنی کھیتی کی جگہ پر آؤ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے تم چاہو آ سکتے ہو۔ اس میں یہودیوں کے بھی وہ غلط فلسفے کا رد کیا، اور دوسرا مدینہ کے انصار کے لوگ بھی، اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ جہاں تک قریش مکہ والوں کا معاملہ تھا تو عورتوں سے صحبت کرتے ہوئے مختلف انداز اختیار کرتے، یعنی آتے وہیں سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن انداز مختلف طرح کے اختیار کرتے، جبکہ مدینہ کے انصار کے لوگ ان کے ہاں عورتوں میں صرف ایک ہی انداز اختیار کیا جاتا تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا انداز اختیار کرنا ان کے ہاں معروف نہ تھا، اور نہ ہی ان کو اس کو جو صحیح سمجھتے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی مہاجر نے کسی انصاری عورت سے شادی نکاح کیا، تو جو مکہ والے یعنی کہ لوگوں کا جو انداز تھا اس عورت کے ساتھ کرنا چاہا، تو اس عورت نے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ ماحول معاشرے میں ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم آؤ اپنی کھیتی کو تم جس طرح چاہو، جس طرح چاہو، یعنی کہ کوئی ایک یعنی کہ انداز نہیں بلکہ جس انداز سے بھی چاہو تم آ سکتے ہو، ان سے جو ہے اپنے یعنی کہ صحبت کر سکتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، لیکن کیا ہے ساتھ فرمایا کہ اپنے آپ کے لیے پیش کرو۔ قدم یقدمو، وہ چیز پیش کرنا، اپنے لیے پیش کرو۔ اب یہاں پر اپنے لیے کیا پیش ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عورتوں سے میل ملاپ کی صحبت کی بات کر رہا ہے، اس کی اجازت دے رہا ہے، تو ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے آپ کے لیے پیش کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پیش ہو سکتا ہے اس موقع پر؟ اس موقع پر دو بڑی چیزیں ہیں جو پیش ہوتی ہیں، بلکہ دو سے زیادہ۔ ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھے کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ صرف اور صرف کسی خاص عبادت کے اندر ہے، بلکہ اللہ کا قرب اللہ کے ہر حکم کو اپنانے میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ فی بضع احدکم صدقہ، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنا بھی، صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی صدقہ ہے؟ یہاں پر تو آدمی صرف اپنی ایک غرض پوری کر رہا ہے، اپنے جذبات کی تسکین کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہی کام حرام سے کرتا تو کیا گناہ گار نہ ہوتا؟ تو اگر حرام کے کرنے سے وہ گناہ گار ہو رہا ہے، تو ایسے ہی جس طرح جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو کرنے سے وہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ اس لیے پہلا تو قدموا لانفسکم یہ معنی آتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہونا یہ کام کر کے، لیکن یہ اس وقت ہے جب انسان کی نیت ہو۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رخصت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں۔ ایک تو یہ اس لحاظ سے قدموا لانفسکم۔ دوسرا قدموا لانفسکم کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مقصد یعنی کہ میل ملاپ کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول کرنا، اولاد کا حاصل کرنا، اور یہ بھی اسلام کے ان احکامات میں سے ہے جس میں اسلام نے رغبت دلائی ہے اور جس کا حکم دیا ہے۔ رغبت دلائی ہے کہ تم یعنی کہ اس مقصد کے پیچھے تمہارا نکاح کا ازدواجی تعلقات کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ جو ہے اولاد کا حصول ہو، اور اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ کثرت سے اولاد ہونا۔ اگرچہ دنیا کے کافر، مادہ پرست، مشرک اور بے دین ان چیزوں کو معیوب قرار دیتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ یعنی کہ انسان کا ازدواجی تعلقات کے پیچھے اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہو؟ اولاد کا پیدا ہونا، امت کی کثرت ہونا۔ اور آپ ماتے ہیں انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمہارے ذریعے اپنی امت کی کثرت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے قدموا لانفسکم یہ معنی بھی کہ اصل یہ ہے کہ میل ملاپ کا، صحبت کا اصل مقصد جو ہے اولاد کا پیدا ہونا ہو۔
اور اسی طرح قدموا لانفسکم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مرد بھی، عورت بھی، خاوند بھی، بیوی بھی اپنے جذبات کی تسکین کر کے تاکہ آپ کو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر نیکی پر چلا سکیں. اپنے آپ کو قدموا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے لیے پیش کرنا، اس میں یہ بھی پیش کرنا ہے کہ آدمی حرام کے طریقوں سے بچ کر حلال کی چیز کرے. تو اس لیے میں قدموا لانفسکم، اپنے لیے پیش کرو. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس کام کے کرتے ہوئے. واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت خوشخبری دو ایمان والوں کو. ان احکامات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ جان لو کہ اللہ کو تم ملنے والے ہو، اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ بشیر المؤمنین، بشارت دو مومنوں کو. حقیقت میں ہر لفظ اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے. اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہاں پر بعض اوقات کیا ہمیشہ ہی بلکہ ہوتا کیا ہے کہ دو فرد ہیں معاشرے کے، ایک خاوند اور دوسرے بیوی کے نام سے، کہ جو دونوں آپس میں ہیں، کہ تیسرا ان کے پاس نہیں ہے. اب یہاں پر بھی اگر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اللہ کے احکام کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے، تو بندوں میں سے، مخلوقات میں سے ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر اگر کوئی لوگ اس یعنی کہ حالت میں جب ایک خاوند بیوی ہی ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے، تو بعض اوقات انسان جو ہے ایسے حالات میں غلط قدم اٹھا لیتا ہے. اور شیطان کی سب سے بڑی اس کی داؤ چلتا ہی اس وقت ہے کہ جب انسان اس طرح کے حالات میں اکیلا ہو یا الگ سے ہو. تو چنانچہ یہاں پر جب وہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کے معاملات کی گواہی دینے والا نہیں، تو یہاں پر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، ظلم زیادتیاں بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے طرح طرح کے نافرمانیاں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ نہ سمجھو کہ بند کمروں کے اندر اور بستروں کے نیچے جو تم کر رہے ہو ان کو کوئی دیکھنے والا، کوئی جاننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ڈر خوف اس حالت میں بھی ہونا چاہیے کہ اس حالت میں آدمی کو غلط قدم نہ اٹھائے، ایسی چیز نہ کر بیٹھے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اور پہلے تقوی کو حکم دیا، پھر میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، جس میں قیامت کا اس کی یاد دہانی کروا دی، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بیان آ گیا، اور نہ کہ صرف پیش ہونے کا نہیں بلکہ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا بھی اس میں تنبیہ آ گئی، اس کی بھی یاد دہانی کروا دی کہ تم کو مرنا بھی ہے، مر کے زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے پورا حساب لے لے گا. تو جس میں مزید تنبیہ ہے، اگر بند کمروں کے اندر تنہائیوں میں آدمی اگر جہاں پر کوئی دیکھنے والا، ان کو انسانوں میں سے کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہاں دیکھ رہا ہے، اور تم کو کل اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اللہ تم سے اس کا پورا حساب لے لے گا. وبشر المؤمنین، اور بشارت دو ایمان والوں کو. یہاں پر مومنوں کے لیے بشارت کا تعلق کیا ہے، کیا مناسبت ہے؟ حقیقت میں اللہ نے ان آیات میں احکامات دیے، اور ان احکامات کو پورا کرنے میں، اس پر چلنے میں ایک محنت مشقت ہے، اور ایک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کا یعنی محنت مشقت کا معنی کہ آدمی حرام سے بچے اور حلال کی چیز کرے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی اجازت کے مطابق حلال کی چیز کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل اللہ کی اطاعت ہے، یہی اصل اللہ کی بندگی ہے، کہ جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسے مومنوں کو بشارت خوشخبری دو پھر اللہ کی رحمتوں کی بخشش مغفرت کی، کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، یا اور کوئی عبادت کرتے ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. ایسے ہی اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ازدواجی، ان کے خاندانی اور ان کے یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ایسا انداز نہیں اختیار کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو مومنوں کی ذات کے یا مومنوں کی صفت کے لائق نہ ہو. تو اسی میں بشر المؤمنین، بشارت دو ان مومنوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتا ہو، یا چاہے وہ بند کمروں میں آپس کے تعلقات سے اس سے متعلقہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو بشارت خوشخبری دیتا ہے.
اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا دین صرف اور صرف جو ہے وہ چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین یہاں پر بھی ہے، ازدواجی تعلقات کے اندر بھی ہے، خاوند بیوی کے میل ملاپ کے اندر بھی ہے، اور ان کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا دین ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہمارا دیکھتے ہیں آج کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ حیض جو ہے وہ ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے، اور ایک جو ہے گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہو النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کی جگہ سے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جاتی ہیں، اور اچھی طرح پاک ہونے کے مراد غسل کر لیتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ صرف عورت کا خون کا بند ہونا کافی نہیں جب تک وہ اسے غسل نہ کر لے، غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب غسل کر لیتی ہیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ تم ان کو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی اجازت دی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور پیش کرو اپنے آپ کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اسے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ بارک اللہ فیکم۔